گئی ہے۔ جو بھی معاہدے کے نکات ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے، خاص کر کے عوام یعنی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نوابشاہ بالخصوص اور بالعموم صوبہ سندھ کے لوگ، تو ان کے جب مسائل کے حل کے لیے ڈیلیبریشن ہونی اس وقت تو لگنا تھا۔ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا اس بنیاد پر پاکستان نے گفتگو نہیں کی، بلکہ جو لوگ وہاں سفر کر رہے ہیں صوبہ سندھ میں، جو کہ ہمارا حلقہ ہے، پاکستان کے حوالے سے تو معاہدہ نہیں کیا ہوگا، ہم نے بات کیا اس سے وقت لگا۔ آج بھی اس کے نکات حتمی اختیار کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی اعلیٰ ترین قیادت نے تشریف لے آئی، تاہم ہمارے پاس یہ مینڈیٹ تھا ایم کیو ایم کے 5,000 کارکنان کے اجلاس میں، رابطہ کمیٹی کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تمام جماعتوں سے مذاکرات کیجیے اور ہمارے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے زیادہ بہتر گفتگو کیجیے، وہ ہم نے کر لی۔ اب جو معاہدے کے حتمی نکات ہیں ان کے حوالے سے ہم کل دوپہر ایم کے پاکستان کی رابطہ کمیٹی کو آگاہ کریں گے، اور اس گفتگو کے بعد 4 بجے کل اسلام آباد میں ہی متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہم پریس کانفرنس کر کے میڈیا میں جاری کریں گے۔ تو پھر کیا صورتحال ہے؟ جو بھی ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ جو نکات ہیں ایک ایک ان میں سے کوئی بھی کسی کے ذاتی فائدے کا نہیں ہے، کوئی گورنری، کوئی صوبائی وزارت، کوئی وفاقی وزارت نہیں، شہری کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کیا روڈ میپ ہے، سمپل کیا ہو سکتا ہے، مڈ ٹرم کیا ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم کیا ہو سکتا ہے، ساری کی ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو ہم جب اپنی رابطہ کمیٹی خود کی رابطہ کمیٹی کے ارکان ہی ہیں یہاں 6-7، تو ہماری جو باقی 25-30 ہمارے ساتھ ہیں ان کے سامنے یہ گفتگو رکھیں گے، اور یقیناً جو ہمارے ووٹر اور ورکر کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا وہی کریں۔ اچھا فیصل صاحب، اگر اب حکومت کا وقت آ گیا، کیونکہ ہو تو یہی رہا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو یہ آتے ہیں، یہ آتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کہتے تھے کہ ہم کسی فیصلے تک نہیں پہنچے، ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ آج صورتحال جو ہے وہ تقریباً فیصلے کی ہے، جائزہ لینے کے مقام سے گزر چکی ہے۔ پھر بھی حکومت کے دوست اگر ملنا چاہیں گے، سر ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی ملک کی سیاست انتہا پسندی کی متحمل نہیں ہو سکتی، کہ آپ کسی کے ساتھ اگر نہیں ہیں تو اس کے دشمن ہیں۔ یہ سیاست کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو بھی، ہم نے بھی جب کی ہمیں بھی ہوا ہے، دوسروں کو بھی ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اچھا فیصل صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو مین پوائنٹ تھے معاہدے کے وہ کیا کیا؟ ہماری رابطہ کمیٹی آگاہ کرتی رہی تھی مختلف حوالوں سے۔ آرٹیکل 140A جو آئین کا ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں صوبہ سندھ میں بلدیاتی نظام قانون کے اتفاق سے لے کر وہاں جو شہری اور دیہی سندھ کا کوٹا ہے اس کو آنر کیا جانا، جو شہری سندھ کے نوجوانوں کے ملازمتیں ہم سمجھتے ہیں کہ جعلی تو مسائل مختلف اس میں بن گئے ہیں، اور دیہی سندھ کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ زیادہ بھی ہوگی جو میرے علم میں نہیں ہے، اس کے ازالے کے لیے کوششیں کرنا، اور پورے سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹ بالخصوص کراچی جو کہ اس کا دارالحکومت ہے اس کے ترقیاتی پیکیجز اور اس طرح کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم رابطہ کمیٹی کی توثیق کے بعد آپ کے سامنے لائیں گے۔ حکومت کے ساتھ آخر حکومت کیا مطالبات تھے جو پورے نہیں کر سکتی؟ جو مطالبات تھے وہ بھی آپ کے سب کے سامنے تھے، جو 3 اگست 2018 کو ہم نے اپنے معاہدے میں دستخط کیے تھے، پبلک کیا تھا ہم نے معاہدہ، اور حکومت کے ساتھ معاملات تو ہمارے دسمبر 2019 میں ایسے ہو گئے تھے کہ کابینہ سے نہیں وہ انہوں آئے ہمارے پاس، انہوں نے مختلف امور پہ جیسے مردم شماری کا فیصلہ ہوا، جس طریقے سے بلدیاتی نظام قانون کے عمران خان صاحب خود تشریف بنے، کراچی، حیدرآباد اور مختلف شہروں کو کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز دیے، یہ ساری چیزیں چلی، لیکن باقی بھی نکات تھے جن پر ہم یہ سمجھتے تھے کہ خیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ ہم نے صرف آنے والی تحریک عدم اعتماد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہے، بلکہ آج کا فیصلہ جس کی میں توثیق کے لیے ہم کل جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے توثیق ہو جائے گی، وہ بیونڈ تحریک عدم اعتماد، بیونڈ دی الیکشن آف نیو پرائم منسٹر اف تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے، اور بیونڈ آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہری اور دیہی سندھ کی خلیج کو اس طرح سے پاٹا جائے کہ وہاں نہ کر کے بچے کو، نہ کراچی میں کورنگی کے بچے کو یہ لگے کہ اس کا حق کوئی زبان کی بنیاد پر، ڈومیسائل کی بنیاد پر، سیاسی بنیاد پر مارے۔
بہت شکریہ، تھینک یو۔ سینیٹر متحدہ قومی موومنٹ فیصل علی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ رابطہ کمیٹی کے سامنے یہ معاہدے کو رکھا جائے گا اور آج دوپہر 2 بجے رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس کے بعد اس معاہدے کی توثیق کی جائے گی. امیر عباس بتائیے گا آپ نے کیا جج کیا، کیا فیصل سبزواری کہہ رہے تھے کہ رابطہ کمیٹی اگر توثیق کر دے تو ٹھیک ورنہ نتیجے پہ نہیں پہنچے ابھی متحدہ قومی موومنٹ؟ جی میں آپ کو اگر بتا سکوں جو فیصل سبزواری صاحب کی گفتگو کا ہے تو ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ فیصلہ ایم کیو ایم اپوزیشن کے درمیان یعنی امیر عباس آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں. متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم میں معاملات طے پا گئے ہیں. ایم کیو ایم تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرے گی اور ایم کیو ایم کی مشاورت سے تحریری ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے اور اب رابطہ کمیٹی اس کی حتمی منظوری دے گی. کسی نتیجے پر اس وقت نہیں پہنچے ہیں. رابطہ کمیٹی جو ہے وہ توثیق کرے گی اور شام 4 بجے مشترکہ پریس کانفرنس کی جائے گی جس میں اعلان کیا جائے گا. امیر عباس ہمارے ساتھ ہیں، امیر عباس سے اس بارے میں جانیں گے. امیر عباس آپ نے کیا اسیس کیا فیصل سبزواری کی گفتگو سے، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ فیصل سبزواری صاحب نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے. فیصلہ سر دست ہو گیا ہے ایم کیو ایم اور اپوزیشن کے درمیان، لیکن جو ایم کیو ایم کی طرف سے حتمی ہاں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نہ بھی انکار ہے نہ آپ اس کو اقرار کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حتمی اقرار ہے ایم کیو ایم کی طرف سے اس کو مشروط رکھا گیا ہے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی ہاں سے. یہاں جو موجود ہے ایم کیو ایم کے وہ اب آج کی ساری ملاقات اور اس کے منٹس آف دی میٹنگ کو رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے. کل رابطہ کمیٹی اگر اس پر گو ہیڈ دے دیتی ہے ایم کیو ایم کے یہاں موجود لوگوں کو تو کل تقریباً 4 بجے کے قریب ایم کیو ایم اور اپوزیشن کے درمیان دوبارہ ملاقات ہوگی اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے بلوچستان عوامی پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں خالد مخسی صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے 4 لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، جیسے شاہ زین بگٹی نے بلاول صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی تھی. تو سر دست فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ مشروط ہے رابطہ کمیٹی کے اقرار سے. ٹھیک ہے امیر عباس، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر 4 بجے کل مشترکہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے تو پھر اخلاقی جو پوزیشن ہوگی وزیر اعظم کی، کہا تو جا رہا ہے کہ وہ آخری گیند آخری بال تک کھیلیں گے، تو کیا وہ دن آئے گا، عدم اعتماد ہوگی اور ووٹنگ ہوگی، یا پہلے ہی کچھ معاملات جو ہیں وہ اخلاقی طور پر کچھ استعفیٰ آ سکتا ہے یا کچھ اور دیگر معاملات ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کل کے فیصلے کے باوجود وہ مستعفی ہوں. دیکھیں ان کے پاس کسی بڑے اعلان کا موقع تھا جب انہوں نے 27 مارچ کو یہاں ایک بڑا جلسہ کیا جس کو پاورفل شو کہا جا رہا ہے. وہ اس دن کسی بڑے فیصلے کا اعلان کر سکتے تھے. ان کے سامنے کچھ آپشنز تھے، اگرچہ وہ اسمبلیاں تو ڈیزالو نہیں کر سکتے، اب تو وہ پنجاب اسمبلی بھی ڈیزالو نہیں کر سکتے کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وہاں بھی آ چکی ہے، قومی اسمبلی بھی وہ ڈیزالو نہیں کر سکتے. لیکن اس کے علاوہ جو ان کے پاس آپشنز تھے کچھ سیاسی، جس کی وجہ سے وہ آپ جس کو نیوسنس ویلیو کہتے ہیں وہ کریٹ کر سکتے تھے، انہوں نے ایسا کسی فیصلے کا یا کسی حکمت عملی کا اظہار اس دن جلسے میں نہیں کیا. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل اگر ایم کیو ایم اعلان کر دیتی ہے حتمی طور پر میڈیا کے سامنے آ کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے باضابطہ طور پہ کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ راستے جدا کر رہے ہیں اور ہم اپوزیشن کے ہم قدم ہیں، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب اس کے بعد خود مستعفی ہو جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ شاید استعفیٰ دیں. وہ سامنا کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اور